بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے 41 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 38۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے۔ آیت نمبر 39۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 40۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ کافروں نے انہیں دیش سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین ان پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد فرمائی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گراں گزرا جس کا اظہار اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، اور انہیں زجر و توبیخ بھی کی گئی۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی ہی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے۔ اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سستی کرتے ہو اور پیچھے رہنا چاہتے ہو۔ دوسرا، جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ آیت نمبر 41۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی انفرادی یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر، جوان ہو یا بوڑھا، پیادہ ہو یا سفر، عیال دار ہو یا اہل و عیال کے بغیر،
اس آیت کا حمل تمام معانی پر ہو سکتا ہے، یعنی تم بس کوچ کرو، چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی۔ صدق اللہ العظیم۔